کسی کے پیسے پڑے ہوئے مل جائیں, بندہ کہے تو میرے ہو گئے. کوئی بھول جائے سامنے والا تو ادھر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. قرضہ لینے کے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے, قرضہ لوٹاتے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے. ارے بھائی فکر ہی نہ کرو, تمہارے گھر آ کر دے جاؤں گا. گھر آ کر دے جاؤں گا تو الگ بات ہے, وہ آپ کے گھر کے چکر لگاتا ہے, اس کو جواب ہی نہیں ملتا, فون ہی نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے, یہ آپ دنیا میں تو کسی کے ساتھ کر سکتے ہو, مگر قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا نا. زندگی میں کبھی ایک اصول بنا لیں, آپ کی طرف کسی کا 1 روپیہ آنا نہیں چاہیے. یہ رہ گیا نا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسے کے بدلے, جو 1000 روپے, 2000 روپے, 10,000 روپے, 1 لاکھ روپے پر دبا کے بیٹھا ہوا ہے, زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا, اس کا بنے گا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں میں بڑا ترم خان ہوں, میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں نا, وہ بہت بڑی میری زندگی کا نچوڑ ہے, اور میں نے یہ باتیں بڑے بڑے لوگوں سے بھی سنی ہیں جو مجھ سے بھی بڑی عمر کے ہیں. شاید آپ کو ابھی نہ سمجھ آئے, لیکن جو 50 سے اوپر کے وہ میری بات کی تائید کریں گے. آپ ایک بات نوٹ کر لیں, لکھ لیں کہیں, جس نے جس کے پیسے کھائے نا وہ کبھی زندگی میں کامیاب آپ کو نظر نہیں آئے گا. پیسے کھانے والا آپ کو چھپتا ہوا, آپ کو ڈرتا ہوا, آپ کو تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور جس کے کسی نے پیسے کھائے نا, اللہ نے اس کو اس سے زیادہ پھر لوٹا دیے ہیں. یہ اصول ہے. تھوڑے دن لگتے ہیں, جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا, اللہ اسے کھڑا کر دیتا ہے, اور کھانے والا برباد ہی رہتا ہے. اچھا دنیا میں تو برباد رہا, اب آخرت میں الگ اس نے بربادی اٹھانی, کیونکہ اس نے اس کا بدلہ دینا ہے. تو کبھی زندگی میں بندہ کسی کے پیسے, کسی کا حق لے کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تھوڑے دنوں کی چاندی ہوتی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کا ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے, اس کا تباہ و بربادی ہوتے دیکھا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں, کبھی کسی کا حق میری طرف نہیں آنا چاہیے. وہ اس کو پورا لوٹائے, وہ بھول گیا پھر بھی لوٹنا ہے, معافی بھی مانگے کہ یار لیٹ ہو گیا بھائی, معذرت. اور پھر کیا فرمایا, وعدے پورے کریں. ہمارے یہاں تو بھائی تکیہ کلام ہو گیا, تو اسی فکر ہی نہیں کرو, کل کر دیتا ہوں, پرسوں کر دیتا ہوں, بس آپ آ جاؤ جمعے والے دن. اچھا یہ بولتے وقت بھی پکا ارادہ ہوتا ہے کہ ہونا نہیں, گولی ہی دینی. پتہ ہے عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہم نے. وہ ایک محاورہ مشہور کر دیا, وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, معاذ اللہ. ارے وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے. بس میں کل پہنچ رہا ہوں, فکر ہی نہیں کرو, تمہارے گھر آ رہا ہوں, ارے بس پرسوں ہو گیا کام. نہیں, اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنی قسمیں کھا لیں یقین بھی نہیں آتا ہے. میرا بھی ایک جملہ مشہور ہو گیا, لوگ کہتے ہیں نا تسی فکر نہ کرو, میرا جو کہتا تسی فکر نہ کرو, اس کی زیادہ فکر کرو. وہ ہر بات بھی کہتا فکر ہی نہ کرے, ہو گیا کام. ارے آپ ٹینشن ہی نہ لیں, جو یہ کہتے ہیں ٹینشن نہ لو, اس کی زیادہ ٹینشن لینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ اس کا تکیہ کلام ہے. نہ کریں ایسا آپ. اچھا پھر ایسا بندہ جو ہے نا, یوں سمجھے آہستہ آہستہ دوست کھو دیتا ہے, اعتماد کھو دیتا ہے. آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کہو نا آپ کا کام ہو جائے گا, سامنے والے کو پتا اس کی بات پتھر کی لکیر ہے, وہ آپ پر اعتماد کرے گا. یار اس نے آج تک جب جو بولا ہے نا وہ ٹائم پہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار گولی دے کے ہماری گاڑی چل رہی ہے آگے, نہیں چلے گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا, دکاندار کون سا چلتا ہے, آپ محلے میں سودا کس سے لیتے ہیں؟ آپ بعض دکاندار ایسے جو مہنگا سودا دیتے ہیں, آپ جا کے اس سے لے لیتے ہیں کہ یار یہ سچا دیتا ہے. وہ سستا تو دیتا ہے مگر ملاوٹ کرتا ہے, تو ملاوٹ والے کا کاروبار آگے جا کے بد ہی ہوتا ہے, اور اچھی کوالٹی کا مہنگا بھی لوگ خریدتے ہیں. بالکل ایسے ہی بندہ وہی چلے گا. آپ اپنی آرگنائزیشن میں, اپنے ادارے میں, اپنے جاب میں بھی آگے جب ہی بڑھیں گے جب آپ سچے ہوں گے. آپ کا ایچ او ڈی کہے گا یار جب بولتے دیکھو جھوٹ بولتا ہے, جب دیکھو کوئی بہانہ کرتا ہے, آہستہ 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 آپ ڈاؤن. پھر آپ پتہ کیا کہیں گے, پتہ نہیں مجھے کیوں پیچھے کرتے ہیں, مجھے آگے نہیں بڑھاتے, میری تنخواہ نہیں بڑھاتے, میرا گریڈ نہیں بڑھاتے. بھائی آپ کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی, آپ ہر وقت کوئی نئی کہانی سنا رہے ہوتے ہو, سچے رہو نا. اچھا کہانیاں پتہ ہی کون سناتا ہے؟ ایک بات اور زندگی میں یاد رکھیں, ہمیشہ کہانیاں وہ سنائے گا جس کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے. جھوٹے کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا بھائی آپ 2 دن کیوں نہیں آئے, وہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا. اب آپ کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنے چینل میں دادی مار دی ہے. اب 2-3 مہینے بعد آپ نے کہا دادی بیمار تھی, تو ایچ او ڈی کا 3 مہینے پہلے تو انتقال ہوا تھا, بیمار کیسے ہو گئی؟ تو پریشان. جو جھوٹا ہوگا نا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اچھا کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو, اچھا ذرا بھرم بھی مارنا تھا, اب لیاری بولوں گا تو نہیں, میں تو جمشید روڈ پہ رہتا ہوں یا میں بہادر آباد رہتا ہوں. اب ساری زندگی اس دوست کے ساتھ یاد رکھنا ہے میں لیاری میں نہیں رہتا, اس کے سامنے بہادر آباد رہ رہا ہوں. اس کو سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. اس کو نیند سے اٹھا کے پوچھو کہاں رہتے ہو, جہاں رہتا ہے وہ بتا دے گا کہاں رہتا ہوں, کیا کرتے ہو, تو یہ